الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے قاسم گونڈوی صاحب، ان کا نعتیہ مجموعہ کلام ہے جس جھکی محراب کعبہ کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں آئے، یہ پیدائش ہوئی تو کعبہ کی محراب وہ جھک گئی جو ہے، اسی ٹائٹل اسی پر ہے جو ہے۔ تو یہ ہوا ایک ہے کہ ہوئے آمنہ پہلوئے ہویدا، دعائے خلیل نوید مسیحا۔ یہ حضور کی آمد سے جو ہے وہ کعبہ کی محراب جھک گئی جو ہے۔ اس میں جو آپ کا یہ ہے مجموعہ کلام، اس میں کچھ حمد و نعت ہے۔ یہ حمد و نعت آزاد نظم کی طرح سے ہے، آزاد جو ہے۔ اس میں قافیہ ردیف اس طرح کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، قافیہ ردیف کی کا نہیں ہے، بلکہ آزاد نظم کی طرح اس کی یہ ہے جو یہ جھکی محراب کعبہ کی۔ تو ہم سماعت فرما میں حمد و ثنا، خدا کی تعریف جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ میں کی ہوں ایک مشت خاک، لفظ کن سے سارا عالم پیدا کرنے والے۔ میں ہوں ایک مشت خاک، لفظ کن سے سارا عالم پیدا کرنے والے۔ تیری تعریف لکھوں، دیر سے بیٹھا سوچ رہا ہوں، کیا یہ مجھ سے ممکن ہے؟ میرے آقا میرے خالق، سارے جگ کے پالن ہار، تیری عظمت تیری قدرت تیری شان و شوکت، تیری عظمت تیری قدرت تیری شان و شوکت سب ہیں لامحدود۔ اور یہاں یہ حال ہے میرا، فکر مقید ذہن مقید، دل محصور، کیسے لکھے میرا قلم۔ مالک تیری حمد و ثنا، وہ بھی تیرے شایان شاں۔ یہ جو ہے یہ حمد و ثنا ہے، پھر یہ نتیجہ وہ بھی حمد و ثنا کی طرف سے نتیجہ جو ہے۔ خدایا خالق و مالک، تجھے ہی زیب دیتی ہے خدائی۔ خدایا خالق و مالک، تجھے ہی زیب دیتی ہے خدائی۔ دل و فکر و نظر پر حکمراں ہے کبریائی، کہ بے تفریق رب العالمی تو ہے۔ سارے عالم کا جو ہے وہ رب ہے، جو حکمراں ہے کبریائی، کہ بے تفریق رب العالمی تو ہے۔ کھلاتا ہے پلاتا ہے جلاتا ہے، یہ آشان خدا ہے۔ یہ جو ہے یہ سب کی روزی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا جلاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو، سب کا رزق اللہ کے یہاں مقرر ہے۔ کھلاتا ہے پلاتا ہے جلاتا ہے، وہ چاہے دوست ہو کہ ہو دشمن، بحیثیت بندہ نظر میں تیری یکساں ہے۔ یہ بتایا کہ نظر میں بندہ جو بندے خدا ہیں جو ہے وہ بحیثیت بندہ تیری نظر میں یکساں ہیں۔ یہاں مومن یہاں کافر، مگر پھر بھی یہ دارالامتحان ہے۔ مگر یہ پھر بھی یہ دارالامتحان ہے، مطلب یہاں مومن کافر سب کو ملتی ہے روزی روٹی، لیکن یہ امتحان ہے دنیا جو ہے۔ اس کے بعد امتحان کے بعد یہ دنیا آنے والی ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ موت کے بعد جو دنیا جو آنے والی ہے، اسی پر ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے شاید کہ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ اس شعر سے آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا کہ کافر کی پہچان ہے جسے دنیا میں بالکل گم ہے، دنیا ان کو ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنا ہے، لیکن مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ اگر مومن جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، دین کے لیے کام کرے، دین بنائے، تو دنیا تو ملے گی اس کو جتنی ہے، دنیا دین کے لیے خدمت کرے، دین اس کا ہوگا، آخرت ہوگی اور دنیا بھی ملے گی جو ہے۔ تو یہاں مومن یہاں کافر، مگر پھر بھی یہ دارالامتحان ہے۔ نتیجہ جس کا
کل محشر میں آنے والا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حمد ثنا جو ہے وہ عاصم گونڈوی صاحب نے بالکل قافیہ ردیف سے ہٹ کر آزاد نظم کی طرح لکھی ہے، جو میرے خیال میں یہ ریختہ پہ بھی آتا رہتا ہے یوٹیوب پر، کہ وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے بلد الامین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی جو ہے وہ بلد الامین، نبی معظم کے قدم مبارک، نبی معظم کے قدم مبارک کے بوسے لیے جس نے پہلے، وہ ہے مکہ کی سرزمین۔ مکے میں پیدائش ہوئی آپ کی جو ہے، نبی معظم کے قدم مبارک کے بوسے لیے جس نے پہلے، وہ ہے مکہ کی سرزمین۔ وہی مکہ جس نے کی قرآن نے قسم کھائی، وہی مکہ جس کی قرآن نے کھائی قسم، وہی صادق الواحد کا مکہ، بلد الامین جہاں آتے تھے لے کے پیغام رب، بلد الامین جہاں آتے تھے لے کے پیغام رب، حضرت جبریل امین اسی شہر مکہ میں، لیکن نبی مکرم خود اپنوں کے ہاتھوں ستائے گئے، خود اپنوں کے ہاتھوں ستائے گئے، گھر سے بے گھر ہوئے اور حکم خدا سے مہاجر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ چھوڑ کے جو مکے میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے ستایا گیا، اور آپ کے پتھر مارے گئے، تو آپ کا جسم مبارک اور پیر جو ہے لہو لہان ہو گیا، تو آپ نے خدا سے دعا کیا کہ، اور خدا سے دعا کرتے فرشتے آئے، کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو میں یہ پہاڑیوں کو، مکے کی پہاڑیوں کو ملا دوں اور وہ سب جو ختم ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اگر یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی ہم ثنا کرے گی، اس لیے آپ نے ان کا وہ کیا جو ہے کہ نہیں، ان کو سزا یہاں نہیں دینا ہے، سزا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی جو ہے سزا روز کا مالک ہے، جو سزا و جزا کرے گا۔ تو جہاں آتے سے لے کے پیغام رب، حضرت جبریل امی اس شہر مکہ میں، لیکن نبی مکرم خود اپنوں کے ہاتھوں ستائے گئے، گھر سے بے گھر ہوئے اور حکم صدا سے مہاجر ہوئے۔ تو آپ نے مکے چھوڑ کے جو ہے وہ مدینے چلے آئے، جو ہے وہ مہاجر ہوئے، اور وہاں کے لوگ انصار کہلائے، تب مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں عورتیں، بچیاں، بوڑھے، بچے، جواں ملے سب کے سب، اپنی آنکھیں کیے فرش راہ، اپنی آنکھیں بچھا دی مدینے والوں نے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کے لیے فرش پر آپ اپنی آنکھیں بچھا دیں۔ ملی تقویت دین اسلام کو کچھ دنوں میں، تو پھر قافلہ اہل اسلام کا سوئے مکہ چلا، یہاں کے باطل پسندوں کے بیچ بجا سچ کا ڈنکا، اور اسلام کا بولا بالا، انصاف کا بولا بالا، حسن اتفاق اخلاق سے، حسن تدبیر سے فضل ان پر ہوا، رب نے کر دی عطا حق پرستوں کو فتح مبین۔ تو مکہ بھی فتح ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہاں نے مجھ کو ستایا ہے، جو بھی رہے ہیں، ان کو سب کو امان ہے، جو ہے وہ ایک مسلمان کے گھر میں جو ہے چلا جائے، وہ سب کو امان ہے، جو ہے۔ پھر چھوٹی سی اور جو ہے سماعت فرمائیں، جو ہے نعت جو ہے، محسن اعظم، چھٹی تھی عیسوی کی وہ صدی، جب بزم عالم میں اجالا نام کی شے دور تک ملتی نہ تھی کوئی، جہاں انجیل کا علم مقدس بھول بیٹھا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہوائے بت پرستی صورت طوفان چلتی تھی، خواہش اور ننگے پن کے میلے روز لگتے تھے، کلائی بے کس و مجبور کی تھی دست ظالم میں، نہ تھا فریاد رس کوئی، نہ ان کا داد رس کوئی، نگاہیں دیکھتی تھی بے بسی سے، خون ہوتے تھے ہر طرف، حق و صداقت کا، محبت کا، مروت کا، اخوت کا، عدالت کا، خدا کے ملک میں ابلیس کا فرمان چلتا تھا۔
یہ منظر دیکھ کر انسانیت جب بلبلا اٹھی، خدایا رحم فرما فضل فرما، جب تہہ دل سے پکار اٹھی تو آئی جوش میں رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، ہمارے درمیاں آیا ہمارا محسن اعظم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جو ہے، ہمارے درمیاں آیا ہمارا محسن اعظم، حیات کل جہاں کے واسطے بڑھ کر، حیات کل جہاں کے واسطے بڑھ کر، جلائی جس نے جملہ شاہ راہوں پر ہدایت کے چراغ۔ تو یہ نعت شریف ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اور یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس میں آپ اس کو انگلش میں آتا ہے کمنٹ، جو آپ پسند آیا ہو تو اس کو ضرور جو ہے آپ کچھ کمنٹ دیجیے اپنا جو ہے، اور یوٹیوب اسد محمود خان یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ میں السلام علیکم بات